یہ آپ حضرات کے اس عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایک تو میں پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسرا آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تیسرا عالم کفر سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کی اندر جو پاکستان کی قوم اسلام کے نفاذ کا خواب دیکھ رہی ہے، میرے منہ میں خاک، مجھے آئندہ 70 سال تک بھی اسلام پاکستان میں نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، کیوں؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے اسلام والوں کو پہلے ایک ہونا چاہیے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جماعت اسلامی کا رخ ایک طرف، جمعیت علماء اسلام کا رخ ایک طرف، جمعیت علماء پاکستان کا رخ دوسری طرف، جمعیت اہل حدیث کا رخ تیسری طرف، بریلوی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی ارے قرآن کے لیے جمع نہیں ہو سکتے ہو تم، اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے تمہارے پاس اوقات ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا۔ میں نے ابھی دیکھا ہمارے بریلوی بھائیوں کی ایک ریلی ادھر جا رہی تھی، مجھے ریلی سے کوئی اعتراض نہیں۔ پریس کلب پر ہمارے بریلوی بھائیوں نے ایک ریلی کی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ لیکن اگر یہ سارے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی ہے، جمعیت علماء اسلام یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر حاجی محمد ہاشم صاحب مجھے اس اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی ہے۔ تحریک لبیک مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ ان کو دعوت ہم نے نہیں دی ہے۔ JUP مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی ہے۔ مکی مسجد کے رہنما نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی ہے۔ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ساری زندگی جو مشن لیا ہے، امت کے سارے فرقوں کو ساتھ جمع کیا جائے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ جو آئے ہیں وہ بھی اپنے لیے آئے ہیں، اور جو نہیں آئے ہیں وہ مرنے کے بعد پتا چلے گا گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔ ابھی تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، بندہ کتے پر بھی بیٹھا ہو تو سمجھے گا گھوڑا ہے۔ صبح ہونے دو، صبح ہونے دو محشر کی، پتا چلے گا قرآن کے لیے کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ یہاں ٹنڈو آدم میں 200 کے قریب مسجدیں ہیں، صرف مسجد کو مولوی آ جاتے تو آپ سے بڑا مجمع ہو جاتا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن ہم مولویوں نے چندہ لینا سیکھا ہے، ہم مولویوں نے ہاتھ چموانا سیکھا ہے، ہم مولویوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا سیکھا ہے۔ مولویوں یاد رکھو، تم لوگوں کی پہچان قرآن اور محمد ہے، ان کا دامن چھوڑو گے رب محمد کی قسم ہے نالی کا گند بھی کھانے کو نہیں ملے گا۔ میں اپنی تمام ٹنڈو آدم کی مذہبی سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ خدا را یہ 1.5 اینٹ کی مسجد مت بناؤ، سب ایک جگہ آؤ۔ راشد مدنی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، راشد مدنی نیچے بیٹھ جائے گا، تم سب آ جاؤ۔ ایک مذہبی جماعت کے رہنما نے ابھی نہیں کچھ دن پہلے کہا تھا، ہر مسئلے میں تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ بھائی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم دین اسلام کے چوکیدار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دین کے ہر مسلمان کو آواز لگانا ہمارا کام ہے۔ یہ ریلی راشد مدنی کی قیادت میں نہیں ہے، راشد مدنی اس ریلی کا نوکر ہے۔ یہ ریلی، یہ مظاہرہ مشتاق عادل کی قیادت میں ہے، یہ مظاہرہ مولانا عثمان سمو کی قیادت میں ہے، یہ مظاہرہ ارشد بھائی کی قیادت میں ہے، راشد بھائی کی قیادت میں ہے، اور احمد رضا بھائی کی قیادت میں ہے۔ یہ جتنے یہاں مذہبی بیٹھے ہوئے رہنما، یہ ان کی قیادت میں۔ راشد مدنی ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرنا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارے سب کے جمع ہونے میں رکاوٹ راشد مدنی ہے تو بتا دو، راشد مدنی ایک طرف ہو جائے گا، لیکن تم جمع ہو جاؤ، تم ایک ہو جاؤ۔ کیوں مذاق بناتے ہو؟ قرآن ایک ہے، ریلیاں الگ الگ ہیں۔ ریلیوں کا قرآن الگ ہے، ایک ہے، لیکن ریلی الگ ہے، حدیثوں کا قرآن الگ ہے، لیکن ریلی الگ ہے۔ کیا بھائی تماشا ہے؟ تم نافذ کرو گے پاکستان میں قرآن، تم نافذ
اتحاد تو لاؤ, اتفاق تو پیدا کرو. اور مسلمانوں, یہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, وہابی, یہ خلیجی دیواریں نکال دو. ہم محمد کے غلام ہیں. جو غلام ہاتھ کھڑا کرے, ہم محمد کے غلام ہیں. اب آتا ہوں دوسری طرف, اب آتا ہوں یعنی یورپی کتوں کی طرف. تم کہتے ہو مسلمان شدت پسند ہے. اس مجمع میں کوئی موسیٰ نام کا بندہ ہے؟ کوئی موسیٰ نام کا بندہ ہو تو ہاتھ کھڑا کرے. موسیٰ, چلو موسیٰ نہیں ہے تو عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہے؟ عیسیٰ کسی کا نام ہو؟ اس مجمع میں کوئی عیسیٰ نہیں ہے. سلیمان ہے؟ سلیمان ہے؟ کوئی نہیں ہے. یعقوب ہے؟ یعقوب کوئی نہیں ہے. ہر نام مسلمانوں میں موجود ہے. موسیٰ مسلمانوں کا نام ہے, ہندوؤں کا. عیسیٰ مسلمانوں کا نام ہے, ہندوؤں کا. یعقوب مسلمانوں کا نام ہے, ہندوؤں کا. تم کہتے ہو مسلمان تنگ نظر ہے. یہودی مانتے ہیں عزیر کو, یہودی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کو مانتے ہو نا؟ مانتے ہیں. یہودیوں, تم جس کو نبی مانتے ہو ہم بھی اسے مانتے ہیں. عیسائیوں, تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تمہاری تورات, زبور, انجیل تم نے چینج کر دیے, لیکن ہمارا پھر بھی ان پر ایمان ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں. بے شک ہے یا نہیں؟ یہ آسمانی کتابیں ہیں. ہم تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. مانتے تو تم محمد رسول اللہ کو نہیں ہو, مانتے تم قرآن کو نہیں ہو. تنگ نظر ہم ہیں یا تم ہو؟ تنگ نظر بھی تم ہو, دہشت گرد بھی تم ہو, بھی تم ہو, بدماش بھی تم ہو. اور پاکستان کے حکمرانوں, یہ پاکستان کی قوم کو لولی پاپ دینا بند کر دو. یوم تقدس قرآن منایا جائے گا. ابھی میں سن رہا تھا رات خبر نامے میں شہباز شریف اسمبلی میں خطاب کر رہا تھا, مظاہرے کرو, ریلیاں نکالو. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم عوام ہیں, ہم مظاہرہ کریں گے, ہم ریلیاں نکالیں گے. تمہارا کام ہے سویڈن کے سفیر کو دھکے دے کر نکالنا. تم وہ کرو, تم یہ ہمیں بیوقوف مت بناؤ. ہم نے عمران خان نے بھی یوم خاتم النبیین منا کر قوم کو بیوقوف بنایا تھا, اور شہباز شریف نے یوم تقدس قرآن. یہ لولی پاپ نہیں دو. وہ ایک نمبردار تھا نا, مسجد کمیٹی کا صدر, وہ مسجد کو جھاڑو لگا رہا تھا. تو میرے جیسا مولوی صاحب آ گیا. ہم مولوی کمیٹی کے صدر سے ویسے ہی ڈرتے ہیں نا. جس دن مولویوں نے کمیٹی کے صدروں سے ڈرنا چھوڑ دیا نا, اس دن انقلاب آ جائے گا. سمجھے نا؟ مولوی کہیں گے چودھری صاحب آپ کیوں جھاڑو دے رہے ہیں. تو وہ والا مولوی جو ہے وہ ڈرنے والا نہیں تھا. اسے کہا کہ باجی ثواب کما رہا ہوں. اس نے کہا کہ یہ جھاڑو دینا میرا کام ہے, اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ کمیٹی کے صدر ہو, پیسے لگاؤ مسجد کی تعمیر پر, اس میں آپ کو ثواب ملے گا. ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. شہباز شریف تم جھاڑو نہیں لگاؤ, جھاڑو ہم لگائیں گے. تم سویڈن کے سفیر کو واپس کرو. دوسری بات, ہماری بے بسی دیکھو. ہمارے ملک میں ابھی سوشل میڈیا پر دو بدبختوں نے قربانی کو بنیاد بنا کر توہین کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گالیاں دی. خلیل چانڈیو نام تھا, خلیل چانڈیو بدبخت, وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. حیدر خوش تھا, دوسرا چانڈیو خلیل چانڈیو بدبخت. اس نے فوری طور پر جب دیکھا نا اب مسلمان جوتے ماریں گے, پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. کہنے لگا میری توبہ, میری معافی, میں نے غلطی ہو گئی, میں توبہ مانگتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, ہم چپ ہو گئے. پھر حیدر خوش و بدماش نے حضور علیہ السلام کی توہین کی, بدترین توہین کی. اپنی تحریر میں, میرے پاس وہ تحریر نہیں ورنہ پڑھ کر سنا تھا, گرفتار ہوا. ہمارے مسلمانوں کا رونا تو یہی ہے نا. پھر مذہبی جماعتیں آپس میں لڑ پڑی. ایک نے کہا ہم نے گرفتار کرایا ہے, ایک نے کہا نہیں ہم نے گرفتار کرایا ہے, تیسرے نے کہا ہم نے. بھائی کتا مرا کوئی بھی مارے, شکر الحمدللہ. یہ ہم نے کیوں پڑ گئے ہو؟ ہم مشتاق عادل صاحب کہنے لگے نہیں 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 یہ تو میں نے کیا ہے. راشد مدنی کہنے لگا نہیں 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 یہ تو میں نے پکڑایا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ عبارت اس بدبخت نے کیا کہا ہے؟ بڑے
یہ صرف سنانا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی اس بدبخت نے توہین کی ہے. کہتا ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کی بات بتاتا ہوں. کہتا ہے محمد اصل میں اربن جو تمام وڈو پر اثر شخص رہو آئے جہے جے کے بھی جنگی پہلے سن لیں لعنت آسن جہے جے کے بھی جنگی کیوں آئیں یہ جنگیوں ہوں یا نہ پر اصل میں برائے مال تے دھاڑا ہو آگے سنیں اے انہن پھرن جی وارداتن کے اساں جا مولوی غزوہ چوندا ہے. ہم کہتے ہیں غزوہ بدر, ہم کہتے ہیں غزوہ احد, ہم کہتے ہیں غزوہ تبوک. یہ کتا کہتا ہے کہ یہ ڈاکہ ہے. ڈاکہ بدر, ڈاکہ احد, ڈاکہ انہن. میں یہ میرے وکیل بھائی بیٹھے ہیں, یہ میرے وکیل بھائی بیٹھے ہیں, ان کی وکیلوں کو سلام پیش کرتا ہوں. پہلے حیدرآباد بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کتے کا مقدمہ نہیں لڑیں گے. پھر میرپور خاص ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس کا مقدمہ نہیں لڑیں گے. ہم ان وکیلوں کو سلام پیش کرتے ہیں, اس کو سزا ہوگی, لیکن رونا یہ ہے کہ خدا کے لیے آپس میں جمع ہو جاؤ, لڑو مت. اگر راشد مدنی کا بلانا اچھا نہیں لگتا ہے آپس میں سب بیٹھ جاؤ, کہہ دو کہ آج کے بعد راشد مدنی نہیں بلائے گا, احمد صبا رضا بلا لے گا, آج کے بعد مشتاق عادل بلا لے گا, آج کے بعد احمد غوری بلا لے گا. میں اس پر بھی راضی ہوں, لیکن ٹنڈو آدم کے اتنے شہر کو مذہب کے نام پہ الگ الگ نہ کرو, تقسیم نہ کرو, ایک ہو جاؤ, رسول اللہ سے وفاداری کرو, رسول اللہ کے غداروں کو کیسر کردار تک پہنچاؤ. ایک کام آپ سے وعدہ لیتا ہوں, وعدہ کرو کہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کریں گے. کرو گے؟ ایک پیج کرو لیکن کرو, تلاوت کرو. اس کا پڑھنا نماز میں پڑھو گے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملے گی, بیٹھ کر نماز میں پڑھو گے ایک حرف پر 50 نیکیاں ملے گی, بغیر نماز کے پڑھو گے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. میرے آقا نے فرمایا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, برابر میں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, سننے کی اس کی نیت نہیں ہے, لیکن قرآن پڑھنے والے کی آواز اس کے کان میں جا رہی ہے, تو ایک نیکی اس کو بھی ملے گی کہ تیرے کان میں قرآن کی آواز جا رہی ہے. اس قرآن سے وفا کرو گے, اس قرآن کے لیے تیار رہو گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جتنی جماعتیں اور جتنے مسلمان یہاں حاضر ہوئے, یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ امت کو ایک اور نیک فرما, امت کو اتحاد نصیب فرما, امت کو اتحاد نصیب فرما, آپس میں اتفاق نصیب فرما, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا یا اللہ ہمارے لوگوں کی بند کرا دے. یا اللہ یہ سلسلہ ختم کرا دے, امت کو ایک فرما دے, سویڈن کو تباہ فرما دے. یا اللہ اس سے پہلے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے, ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے. جو آئے ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, جو نہیں آئے ہیں ان کے نہ آنے کو معاف فرما, آئندہ آنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا